السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تیار ہیں سورۃ الرحمن کے لیے؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الرحمن، رحمان. علم، اس نے تعلیم دی، القرآن، قرآن کی. خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو. علمہ، سکھایا اسے، البیان، بولنا. الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک حساب کے ساتھ ہیں. والنجم، اور ستارے یا بیلیں. والشجر، اور درخت، یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں. والسماء، اور آسمان، رفعها، اس نے بلند کیا اسے. ووضع، اور رکھ دیا، المیزان، میزان. اللہ کے نہ، تطغوا، تم زیادتی کرو، فی المیزان، میزان میں. واقیموا، اور قائم کرو، الوزن، وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا، اور نہ، تخسروا، تم کمی کرو، المیزان، تول میں. والارض، اور زمین، وضعها، اس نے رکھ دیا اسے، للانام، مخلوقات کے لیے. فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں. والنخل، اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام، خوشوں والے. والحب، اور غلے ہیں. ذو العصف، بھس والے، چھلکے والے. والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں. فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے. کالفخار، ٹھیکری کی طرح کی. وخلق، اور اس نے پیدا کیا، الجان، جن کو، من مارج، شعلے سے، من نار، آگ کے. فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. رب، رب ہے، المشرقین، دو مشرقوں کا. ورب، اور رب ہے، المغربین، دو مغربوں کا. فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. مرجا، اس نے چھوڑ دیا، البحرین، دو سمندروں کو. یلتقیان، وہ دونوں باہم ملتے ہیں. بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک پردہ ہے. لا یبغیان، وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے. فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے. فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. وَلَہُ، اور اس کے لیے، الجواری، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں. المنشآت، اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر، سمندر میں، کالآلام، پہاڑوں کی طرح. فبأی، تو کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. سورۃ الرحمن، اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت. وہ سورت جس میں نعمتوں کا ذکر ہے، دنیا میں دی جانے والی نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے.
اسی طرح اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور دلہن کو ہر طرح سے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے. تو یہ سورت اپنے الفاظ، اپنے کانٹینٹ، اپنے سٹائل، اپنی ڈلیوری کے اعتبار سے جس انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اس اعتبار سے انتہائی خوبصورت، پر اثر، پرمعنی سورت ہے. مکی سورت ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ مدنی ہے، لیکن سٹائل یہی بتاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور کچھ روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں. اس کے 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 351 کلمات ہیں، 1636 حروف ہیں. سورت کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام الرحمن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس کا آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے. اور اس سورت میں لفظ جلالہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا لفظ اس سورت میں نہیں آتا، بلکہ رحمان کی رحمت ہی کا تذکرہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں اس کی نعمتوں کے ذریعے، اور ان نعمتوں میں سے اول نعمت قرآن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آغاز ہو رہا ہے. اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کا احسان ہر مخلوق پر ہے، اور اس نے تمام مخلوقات کو بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں. اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سورت ہمیں دی ہے جس کا پڑھنا، جس کا سننا، اور جس کے ساتھ ایک مسلسل تعلق رکھنا انسان کے لیے باعث شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے. اس سورت میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکرار کو اگر نکال دیں تو سورت بذات خود بہت چھوٹی ہے، لیکن تکرار کی وجہ سے اس کی آیات 78 ہیں. یہ سورت بھی مفصلات میں سے ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 بتایا جاتا ہے. سورت الرعد کے بعد نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. علقمہ اور اسود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں ایک رکعت میں پورا جز مفصلات میں سے پڑھ لیتا ہوں، یعنی ایک رکعت میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تم شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو، جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی قرآن پڑھتے ہو، یا سوکھی ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتے ہو، یعنی جیسے وہ صاف کر رہے ہوتے نا تو نکال نکال کے پھینکتے جاتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکساں قسم کی 2 صورتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیا ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو ایک رکعت کے اندر 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کیا تھا کہ 2 باہم ملتی جلتی صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے النجم اور الرحمن، اقتربت الساعہ یعنی القمر اور الحاقہ، الطور اور ذاریات، اذا وقعت الواقعہ اور سورۃ نون، سأل سائل اور نازعات، ویل للمطففین اور عبس، مدثر اور مزمل، هل اتی اور لا اقسم بیوم القیامہ، اما یتساءلون اور مرسلات، الدخان اور کبرت. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ النجم اور سورۃ الرحمن ملا کے پڑھ لیا کرتے تھے. الرحمن بہت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا. اس سورت کو الرحمن کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے. تو اس کے بعد جو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے وہ سارا اس کی رحمت کا ہی مظہر ہے، کیونکہ اس سورت میں نعمتوں کا ذکر ہے. اور لفظ رحمان جو ہے یہ رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ مہربان. اور رحمت کا لفظ جو ہے یہ رحم سے ہے، اور رحم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، کیئر کرنا، محبت دینا، اچھا سلوک کرنا، اس کو خوش کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے. اس نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بنائی ہیں، اور اس کی رحمت ہر چیز میں شامل ہے. حتیٰ کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی در پردہ ایک رحمت ہی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ نو پین نو گین.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے. وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنی کتاب میں جو لوح محفوظ کہلاتی ہے عرش پر موجود ہے، اس پر اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے یا حاوی ہے. اور اس کی رحمتیں 100 ہیں، جن میں سے صرف ایک دنیا میں نظر آتی. دنیا میں رحمت اور محبت اور شفقت اور آپس میں حسن سلوک جو ہے، یہ سارا اس ایک رحمت کا حصہ ہے. اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں سب کے لیے عام ہیں، کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، ہر ایک پر ہے یہ رحمت. ہر ذی روح اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جنت کو بھی اس نے اپنی رحمت فرمایا ہے کہ انتی رحمتی، کیونکہ جنت سراسر اس کی رحمت سے ہی ملے گی. انسان کے اعمال اس کو ارن کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے، اتنی بہترین ہے کہ پوری دنیا بھی اگر کوئی دے کے اس کو لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. ساری زندگی بھی اگر کوئی سجدے میں پڑا رہے تو جنت نہیں کما سکتا، کیونکہ جنت اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں کہ آپ دنیا میں کوئی ایفرٹ لگا کے جنت حاصل کر سکیں، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. تو مچھر کے پر سے آپ کیا خریدیں گے، کیا نکالیں گے؟ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، جن سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جو دنیا میں اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، ان پر مہربان ہوگا اور ان کو اپنی جنتوں میں بسائے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں اس کی کریشن ہے، لیکن جنت ایک ماسٹر پیس ہے. اور جنت عدن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو وہ ٹھکانہ اور وہ مقام اور وہ منزل اور وہ بلندی اور وہ عیش و عشرت اور وہ نعمتیں، جو نعمتوں کا کمال ہے، اس کو اپنی رحمت فرمایا اس نے. اور اس میں صرف اس کو داخل کرے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو دنیا میں ہر وقت اس کی رضا چاہتے ہیں اور پھر وہ اس کی پسند کے کام کرتے رہتے ہیں، مقربین، سابقین، الاولین. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو اصحاب الیمین ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ اپنے برے کاموں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. تو جہنم میں جانے کے بعد جو ایمان والے ہوں گے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی سزا کا کچھ مخصوص حصہ بھگت کر وہاں مر جائیں گے. یہ جو آیت ہے نا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. جہاں تک مومن ہے پھر وہ جب تک اللہ چاہے گا اس میں رکھے گا، پھر ان کو وہاں سے نکال کے ایک نہر الحیات ہے جس میں ان کو زندگی بخشے گا اور ان کے حال کو درست کرے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھجوا دے گا. اب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء نے شفاعت کر دی، مومنوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہی. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن ویسے کچھ نہیں کیا، اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. استغفر اللہ، ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کا نام نہر الحیات ہے. اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے. وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، یعنی کوئلے کی طرح ڈالے گئے اور چمکتے ہوئے باہر نکلے. اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، کہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، جنہیں اللہ نے بغیر ان کے کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیا اور انہوں نے اپنے لیے آگے کوئی خیر نہیں بھیجی تھی. تو یہ بھی سراسر صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر ہم کسی بھی قابل ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رزق جو ہم کھاتے ہیں اور جو جو نعمتیں اس نے ہمیں سب دی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اس کی رحمت کا تصور ہمارے دل میں آنا چاہیے.
کیونکہ جب رحم کی بات آتی ہے نا، اب رحم جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ماں کا ووم، جہاں بچہ بنتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ماں کو کیسا جوش آتا ہے اس کے اندر، اور اس بچے کو دیکھ کے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ جن نے بچے پیدا کیے ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پیاری چیز اور ساری محبتوں کا مرکز پھر وہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے آپ رحم کو فیل کر سکتے، رحم کو الفاظ میں نہیں ڈسکرائب کر سکتے۔ رحم جو ہے نا وہ ایک ایموشن کی طرح ہے، اس سے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں اگر کسی بچے کی ماں پیدائش میں فوت ہو جائے تو اس بچے کو دیکھ کر قریبی رشتہ داروں کے دل میں کیا آتا ہے؟ رحم۔ ایک ہی لفظ آ رہا ہے نا، رحم، رحم آتا ہے۔ تو ہر ایک کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس بچے کا رونا دیکھ نہیں سکتے، اور وہ دل میں ایک جوش آتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ چلے میں اس بچے کو اڈاپٹ کر لوں اور میں اس کو اپنا بنا لوں، کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے اور ماں چلی گئی ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس ماں سے بھی بڑھ کر مہربان اور رحیم ہے، یعنی اس نے تو نافرمانوں کے اوپر بھی اپنی نعمتیں عام کی ہوئی ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ دے رہا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اچھا کام کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہوگی، کیسی محبت ہوگی اللہ کو اس بندے سے۔ بندوں سے اللہ کی محبت جو ہے اس کے بھی درجے ہیں، کچھ لوگوں سے اللہ کم محبت کرتا ہے اور کچھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں اور ہم کس محبت کے قابل ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں بھی داخلہ ممکن نہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو انسانوں کو وہاں لے جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی کتاب کی پیروی کرے، اور سب سے بڑھ کر جو رحمت ہے وہ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اس قرآن کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کو خاموشی سے سننے پہ بھی رحمت آتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس کتاب کی پیروی پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تم پہ اللہ کی رحمت آئے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ رحم فرماتے۔ اسی لیے زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی طرف دوڑنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، دیگر انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا، صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا، اور سب نیک صالح بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مشکل ہو، نماز کی طرف دوڑیں۔ اور پھر خاص طور پر جو چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قاعدے کو یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو تو بندوں کے ساتھ مہربانی کریں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو رحم رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق کاٹ لیں گے، یعنی پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو لازم ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے بندوں کے ساتھ مہربانی کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو تو ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے دل میں ایک جوش اٹھتا ہے، ہم خود ہی مہربانی کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ، ہر چیز میں ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز کھا رہے ہوں، کچھ بنا رہے ہوں، کچھ ہو تو ہمارے دل میں ان کا خیال آتا ہے۔ ماں اپنے بچے پہ کتنی مہربان ہوتی ہے، پکڑ پکڑ کے اس کو کھلا رہی ہوتی ہے،
لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بدتمیزی بھی کرتے ہیں. وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا روڈنس ہوتی ہے ان کے اندر. ایسے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں مہربانی کرنا. لیکن اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے مہربانی ہی کرنی ہے دوسروں کے ساتھ، الا یہ کہ کوئی ایسا نوئسنس کر رہا ہو جس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہو. لیکن ڈسپلن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستقل طور پر اس سے اپنے تعلقات خراب کر لیں یا اس کے ساتھ بگاڑ قائم کر لیں. نہیں، اس کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک. یعنی جیسے بچے کے ساتھ آپ ناراض ہوئے، وقتی طور پہ آپ نے اس کو سکھایا، اس کے بعد اگر وہ آپ کے گلے آ کے لگتا ہے تو آپ اس کو پیچھے نہیں کریں کہ تم نے وہ فلاں وقت یہ کیا تھا. نہیں، بھول جائیں اس کو جو کیا تھا، نئی سرے سے پھر اگلا صفحہ پلٹیں. ہمارے یہ جو دن اور رات کا نظام ہے نا، ہر روز ایک نیا صفحہ پلٹ جاتا ہے ہماری زندگی کا، نیا دن. تو نئے دن کا آغاز نئے طریقے سے کیا کریں، پچھلے گرجز کے ساتھ نہیں کیا کریں. تو سافٹنیس، اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، عاجزی، مہربانی، ہمبلنس، یہ وہ ٹریٹس ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کے کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کا پیشہ ہے، نرس کا پیشہ ہے، یا اور اسی طرح کے کچھ، تو اس میں تو اور ایکسٹرا مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دینی رہنما ہوں، کوئی دین کی خدمت کرنے والے ہوں، ان سے لوگ بہت نرمی اور مہربانی کی توقع رکھتے ہیں، ان کو تو ایکسٹرا سافٹ ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، تو قرآن سکھانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت رحم کرنے والے. لیکن کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن پڑھانے والے سخت مزاج، بد کلام یا مارنے پیٹنے والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا، وہاں اپنے نام الرحمن کا ذکر کیا.